رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہ کرنا یہ ناقابل معافی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول شرک تو نہیں کروں گا، لیکن قرآن کریم نے ایک مقام پہ فرمایا من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ۔ جس نے مومن کو کسی صاحب ایمان کو مار ڈالا وہ بھی دائمی جہنمی ہے اور اللہ کے غضب سے نہیں بچ پائے گا۔ ویسی زار و قطار روتے ہوئے عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب میرا کیا بنے گا، میں نے تو مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میرے ہاتھوں سے تو حمزہ مقتول ہوئے ہیں، جن کی مظلومیت کو دیکھ کر آپ بھی آپ دیدہ ہوئے، میرا کیا بنے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جرم تو بہت سنگین ہے، لیکن اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت، اس کے پروگرام کی صداقت پر ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں۔ قرآن کریم نے استثناء پیش کرتے ہوئے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ توبہ کرنے والا، ایمان و عمل کے معیار پر پورا اترنے والا، جس نے اس کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ماضی پر شرمندہ ہو کر عملی معیار پہ پورا اتر گیا، قرآن کریم نے فرمایا اس کی یہ خطا بھی معاف کر دی جائے گی۔ اتنی سنگین غلطی بھی معاف ہو سکتی ہے، صرف معاف نہیں بلکہ اس کی سیئات حسنات میں بدل جائیں گی، اس کے نامہ اعمال کی سیاہیاں خوبیوں میں اور اجالوں میں بدل جائیں گی۔ بڑا عجیب آدمی ہے، کہتا ہے چلو اللہ کا شکر، لیکن یہ جو عمل صالح کی بات کی ہے نا قرآن کریم نے، مجھے اندیشہ ہے کہ میں اس پر پورا نہ اتر سکوں۔ شرک نہ کروں گا وعدہ ہے، لیکن اگر کبھی نماز میں کوتاہی ہو جائے، حج نہ کر سکوں، خیرات نہ دے سکوں، عملی کوتاہیاں ہو جائیں تو پھر جہنم رسید ہو جاؤں۔ مجھے تو ایسی گارنٹی چاہیے، شرک نہیں کروں گا۔ عملی زندگی میں اگر کوتاہیاں ہو جائیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کے ہاں عملی کوتاہیوں کو معاف کرنے کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم دوست بن کر آیا اور انسان کو مایوس ہونے سے بچاتے ہوئے اعلان عام فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی، کہہ دیجئے میرے پیغمبر میرے بندوں سے، وہ کہ جنہیں نفس نے دھوکہ دیا، جو دنیاوی زندگی کے سفر میں ٹھوکریں کھا چکے، انہیں کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی غلطیوں کی کثرت، اپنے گناہوں کے ہجوم کو دیکھ کر میری رحمت سے مایوس نہ ہو جایا کرو۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، تم
تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کے ہجوم کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جایا کرو. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت خطائیں کی ہوں، جس نے دنیاوی زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا، احساس ندامت میں اشک بہائے گا، تو مجھے روٹھا ہوا غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. یجد اللہ غفورا رحیما. کوٹ نجیب اللہ والوں میں اس لیے پوچھا کرتا ہوں، جو اپنے در پہ شرمندہ ہو کر آنے والوں کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے، وہ کون ہے؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، قبریں سجا رکھی ہیں، مارکیٹیں بنا رکھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو. حضرت صاحب کو جائیدہ ہے نا جی کہ کچھ لے کے جائیدہ ہے نا، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. خالی ہاتھ جان والے خالی ہاتھ آندے نے. پتہ نہیں کیڑی آیت کا ترجمہ ہے، تو قرآن کریم ہے کوئی آیت نہیں. جن کا ماٹو یہی ہے، جن کا سلوگن یہی ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو. لیکن بس اس در سے صدا آتی تھی، اسی در سے صدا آتی ہے، قیامت تک آتی رہے گی اسی در سے. کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ. اپنے در پہ شرمندہ ہو کر آنسو بہا کر دیکھ کر خطا کار کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے، وہ کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطرے بہت قیمتی ہیں، حرام ہے جہنم کی آگ ان پر. ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والے خون کا قطرہ، اور ایک احساس ندامت میں گناہگار کی آنکھ سے بہنے والا اشک. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کبھی اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں پر احساس ندامت میں رو سکیں. مولانا رومی بڑے عجیب آدمی، ہمارے بعض بزرگوں نے بڑے محبوب انداز میں بعض باتیں کی ہیں. فرماتے تانگری ادابر کہ خندق چمن، تانگری ادابر کہ خندق چمن، تانگری ادطفل کہ جوشد لبن. بادل نہ روئے تو پھول نہیں کھلتے. یہ بارش کا ہونا بادلوں کا رونا قرار دیا.